لیکن سے المرسلین اپنے رسولوں سے بھی میں نے پوچھنا ہے۔ اللہ فرما رہی ہیں جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی سوال کیے جائیں گے، رسولوں سے بھی سوال کیے جائیں گے۔ کب سوال جواب ہوں گے؟ کل قیامت کا میدان لگے گا، یوم یجمع اللہ الرسول، کل قیامت کا جب میدان لگے گا اللہ سارے رسولوں کو جمع کریں گے۔ اللہ ہر نبی سے سوال کریں گے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے میرا پیغام پہنچایا کہ نہ پہنچایا، کیسے پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سارے رسولوں سے اللہ پوچھیں گے، سوال کریں گے میں نے تمہیں وحی سے نوازا، پیغام دے کر دنیا کے اندر بھیجا، میرا پیغام تم نے صحیح معنی پہنچایا کہ نہ پہنچایا؟ پھر سوال ہوگا کیا انہوں نے تمہاری امت کے لوگوں نے قبول کیا کہ نہ کیا؟ یہ سوال تو اللہ کے نبیوں سے بھی ہوں گے۔ اللہ نے سارے نبیوں سے سوال کرنے ہیں، لیکن ایک پیغمبر ایسا ہے، ایک رسول ایسا ہے جس کی پوجا پاٹ سب سے زیادہ کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے۔ وہ پیغمبر ہے، وہ رسول ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسائی ان کو الہ مانتے ہیں، ابن اللہ مانتے ہیں، ثالث و ثلاثہ مانتے ہیں، ان کو بھی اور ان کی والدہ کو الہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذرا عیسیٰ علیہ السلام سے الگ سوال کریں گے۔ اگر یہ ساری داستان آپ نے پڑھنی اور سننی اور سمجھنی ہے، سورہ المائدہ کے آخری 2 رکوع آپ پڑھ لیں۔ سورہ المائدہ کے آخری 2 رکوع کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ساری داستان پچھلی اگلی بیان فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس روح اللہ پیغمبر سے، کیونکہ اللہ نے اس پیغمبر کو غیر معمولی معجزات سے نوازا، ایسے معجزات دیے، ایسے معجزے کسی اور پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کیے۔ مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ، کوڑھی اور مادرزاد اندھے کو اور اچھا بھلا اور صحت مند کر دینے والا معجزہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا۔ بن باپ کی اللہ پاک نے اس پیغمبر کو پیدا کیا، اپنی نشانی قرار دیا، اور اس وجہ سے عیسائی گمراہی میں پڑ گئے، عیسائی ضلالت کے اندر اور شرک کے اندر پڑ گئے، اور اس پیغمبر کو الہ کا مقام دے دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان کے اندر جس طرح باقی نبیوں سے سوال کریں گے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اے میرے عیسیٰ پیغمبر، تم نے کہا تھا اپنے بارے میں، اپنی والدہ کے بارے میں کہ ہمیں الہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کر۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک سبحانک سبحانک، اللہ تیری ذات تو شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، تیری ذات تو عیبوں سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے۔ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق؟ اپنی صفائی پیش کریں گے، حالانکہ وہ اللہ عالم، اللہ جانتے ہوں گے کہ میرا عیسیٰ پیغمبر بالکل صاف ہے اور کبھی بھی انہوں نے کوئی شرک کی دعوت نہیں دی، لیکن حجت پوری کرنے کے لیے، تاکہ کوئی مشرک عیسائی یہ نہ کہے کہ بس ہمیں اللہ ایسے ہی جہنم میں ڈال رہا ہے، کوئی حساب کتاب تو نہیں لیا، کوئی سوال جواب تو ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کے آخری تقاضے پورا کرنے کے لیے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو مکمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی پوچھیں گے اور نبیوں کے امتیوں سے بھی اللہ پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ضرور سوال کریں گے ہم، اللہ فرما رہے ہیں ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی امتیوں سے سوال ہوگا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مجھ سے بھی سوال کریں گے، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کیونکہ میری نبوت کا دور تو بہت لمبا ہے، بہت لمبا دور، تا قیامت کے نبی کون ہیں؟ جناب محمد۔ اب کوئی نبی آنے والا، کوئی شریعت اترنے والی، کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں، کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں،
کوئی نیا نبی، پرانا نبی، اگلا نبی، پچھلا نبی، کوئی ذلی بیروزی، مسیح، مسیل مسیح، امتی غیر امتی، تشریح غیر تشریح، کسی طرح کا کوئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ بند ہو گیا سلسلہ نبوت کا، نبوت بھی بند ہے، نبوت والی شخصیت کا سلسلہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالی سوال کریں گے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مجھے بھی وکھرا کر کے سوال کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ باتیں میری طرف منسوب کر کے کہنا، کیا آپ نے ان کو یہ باتیں کہی تھی؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میں بھی وہی جواب دوں گا جو جواب عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی سوال کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو کہا تھا کہ یا رسول اللہ مدد اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اس کے نعرے لگانا اور میرے نام کے نعرے لگا کے، جھنڈیاں لگا کے، روڈ بلا کر کے لوگوں کو پریشان کرنا، کیا تم نے یہ کہا تھا؟ کیا آپ نے کہا تھا لبیک یا رسول اللہ کے ترانے گیت گاتے رہو؟ کیا آپ نے یہ روایت بیان کی تھی من صلی علیہ عند قبری سمیتو، جو قبر میری کے نزدیک آ کر درود و سلام پڑھے گا میں خود سنوں گا؟ آپ نے یہ بات کہی تھی۔ کیا آپ نے کہا تھا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں؟ آپ نے یہ بات کہی تھی۔ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ مردے کو دفنا کر جب واپس ہوتے ہو مردہ اٹھ بیٹھتا ہے اور وہ تمہاری جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے؟ کیا آپ نے یہ بات کہی تھی؟ کیا آپ نے یہ ساری باتیں کہی تھی؟ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے پکارو مشکل کے اندر میں تمہاری مدد کر دوں گا؟ کیا آپ نے کہا تھا یہ بات آپ نے کہی تھی کہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر؟ یہ جو باتیں کرتے رہے، یہ جو شرکیہ نعتیں پڑھتے رہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ باتیں کرتے رہے، آپ نے ان کو کہا تھا؟ رسول اللہ فرمائیں گے سبحانکا سبحانکا سبحانکا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ایسی کوئی بات میں نے نہیں کہی جو قرآن کے بھی خلاف ہو، تیری الوہیت کے خلاف ہو، تیری بندگی کے عبادت کے خلاف ہو۔ میں تو تیرا عبد ہوں، میں تو تیرا غلام ہوں اے اللہ، میں تیری عبادت کرنے والا اے اللہ، میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس کا مجھے کوئی حق۔ ہاں سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، امتیوں سے بھی اور نبیوں سے بھی سوال ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے